قادیانی ایک ہی طرح کا جھوٹ بولتے ہیں، اور یہ بھی نہیں سوچتے کہ یہ ہم نے جو جھوٹ بولا ہے جس کا سر نہ پاؤں، کل کو اگر یہ جھوٹ پکڑا گیا تو ہماری ہم جو دعویٰ کرتے ہیں کہ ہماری جماعت خدائی جماعت ہے، تو اس دعوے کو تو پھر ایک دھچکا لگے گا کہ خدائی جماعتوں کا کیا کام کہ وہ جھوٹ سے سہارا لیں، ایکسپوز ہو جائیں گے، خدائی نہیں پھر شیطانی جماعت بن کے ہم سامنے آئیں گے۔ لیکن جو اتنے کند ذہن ہیں کہ ٹوائلٹ میں گند میں مرنے والے آدمی کو وہ نبی مان رہے ہیں، جو بندہ کہہ رہا ہے کہ ہاں بھائی چوری کرو، کیونکہ اگر چوری نہیں کرو گے تو تمہارے گھر کا خرچہ نہیں چلے گا، یہ تو ایسا تو نبی ہو ہی نہیں سکتا، لیکن وہ مانتے ہیں اس کو نبی، تو اس لیے کند ذہنی ہوئے نا۔ تو بہرحال اسی آگے یہ جنرل ضیاء الحق جو ان کا اپنا آدمی تھا، جو ضیاء الحق جس کا دادا جو تھا وہ مرزا قادیانی کا مرید تھا، جس کو یہ صحابی کہتے ہیں معاذ اللہ، اور اس کا باپ بھی قادیانی تھا، اور وہ اس کی میں بہت سارے بیان بھی کر چکا ہوا ہوں کہ عمران خان کے جو بزرگوں نے وہ جلندھر میں قادیانی عبادت گاہ بنائی تھی، اس کا یہ امام تھا، یہ ضیاء الحق کا والد۔ تو اور بھی اس کے سارے میں نے بتائے ہیں کہ کس طریقے سے قادیانیت میں یہ خاندان ضیاء الحق 1941 میں اس نے باقاعدہ مرزا بشیر کی وہ بیعت کی تھی، یہ ساری چیزیں وہ تھا بھی وہ قادیانی، اس نے ساری زندگی قادیانیت کی خدمت کی، یہ تو ایک سچ ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ میرے علاوہ کوئی بھی اس کے اوپر بات اس لیے نہیں کرتا کہ اس کو پتہ ہے کہ جناب پھر ہماری روزی روٹی کا مسئلہ ہے، جرنلسٹ وغیرہ ساری چیز، اور یہ میں خدا کی قسم یہ اس کو بھی کیا نام ہے، جتنے بھی فوجی جرنل بڑے بڑے ہیں یہ آج کے بھی جو جانتے ہیں کہ ضیاء قادیانی تھا، اور یا مقبول جان کو پتہ ہے ضیاء القادیانی تھا، میں ہزاروں میل دور رہ کے ایک سچا دعویٰ کر سکتا ہوں، جو پاکستان کے سارے مالک بنے ہوئے ہیں، سارے اداروں پر ان کا تسلط ہے، کیا وہ نہیں جانتے ہیں آئی ایس آئی ہے قادیانیوں کی، کوئی بھی آئی ایس آئی کا سربراہ ایسا نہیں ہے جس کو یہ معلوم نہ ہو کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، سب جانتے ہیں کہ ضیاء الحق قادیانی تھا، پر بولیں گے نہیں، کیوں کہ قادیانی کنٹرول ریاست کے اندر جڑا بولے اویو کنڈا کھولے، تو ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ پھر ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں کہ ضیاء الحق قادیانی نے بھی ایک دعویٰ کیا تھا۔ ضیاء الحق کے قادیانی تسلط دور میں، جس کو میں کہتا ہوں کہ قادیانیوں کا سنہرا دور تھا، مکمل طور پہ جو ہے اس کی باغ دوڑ وہ قادیانیوں کے ہاتھ میں تھی، اوپر سے لے کر نیچے تک تمام مرزائی تھے اس میں، کیا جرنیل ہوں، کیا بیروکریٹ، کیا سول وغیرہ سیاستدان، ٹوٹل مرزائی تھے، کیونکہ ہم لوگوں نے تحقیق تو کی نہیں ہوئی، ہمارا معیار یہ ہے کہ جی جس نے کہہ دیا کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، ہم اس کو سٹیمپ لگا دیتے ہیں کہ یہ قادیانی نہیں ہے۔ حالانکہ قادیانی جیسا میں بارہا بیان کر چکا ہوں کہ قادیانی حلف کے متن کا پہلا جملہ ہی یہی ہے کہ میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، تو یہ ایک فراڈ ہے۔ ہاں آگے چل کے وہ کہتے ہیں کہ میرا یہ یقین ہے کہ مرزا قادیانی ماچوت جو تھا وہ یہ تھا وہ تھا، نبی تھا ذلی بروزی اور یہ وہ۔ اصل مسئلہ یہاں ہے، ختم نبوت کا انکار جب وہ کہتے ہیں ہم نہیں کرتے، تو وہ واقعی نہیں کرتے، امتی ختم نبوت کا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک ایسے نبی ہیں جن کو امت عطا ہوئی، لہذا کوئی ایسا نبی نہیں آئے گا جس کو کہ کوئی امت ملے، یہ تو بات درست ہے، لیکن جس چیز کی نفی کرتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں ہاں البتہ ذلی اور بروزی نبی کا راستہ کھلا ہے،
اسی لیے وہ مرزا نے دعویٰ کر دیا تھا. تو یہ ایک سادہ سی مثال ہے. تو اس لیے ہمیں یہ نہیں دیکھنا کہ عمران خان نے اٹھ کے یا بے نظیر نے یا نواز شریف نے کہہ دیا کہ ہم ختم نبوت پہ یقین کرتے ہیں. نہ، جب تک یہ نہیں کہا جائے گا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ہر قسم کی نبوت کا دروازہ بند ہے، نہ کوئی ذلی آئے گا نہ بروزی آئے گا. اور اگر جو کوئی دعویٰ اس قسم کا کرتا ہے وہ اسلام سے باہر ہے. اور ایسے شخص کو جس نے اس قسم کا دعویٰ کیا، وہ شخص یقیناً خود بھی مرتد، اور اس کو ماننے والے نبی یا مجدد ماننے والے بھی مرتد، وہ بھی کافر. تو یہ سمپل سی بات ہے. یہاں ہوتا ڈرامہ، ٹوپی ڈرامہ کیا ہوتا ہے، اور مولویوں کی اس کو جو ہے آشیرواد بھی ہوتی ہے جی. اور جنرل باجوہ نے کہہ دیا میں ختم نبوت پہ یقین رکھتا ہوں، اس نے عمران خان نے کہہ دیا، اور کہتے ہیں باجی بس کم ہو گیا. اور پہنچو تو جا کے ان کی جو حلف نامہ ہے جو لیں، وہ بھی تو یہاں بھی تو لکھا ہوا ہے نا. پھر وہ جو حلف لیتے ہیں، تمام جو مرزئی بندے حلف لیتے ہیں، پھر ان کو بھی کہو باجی بس. تو یہ ہمارے ملک کے اصل مسئلہ یہ نہیں ہے. خیر میں اس کے اوپر بارہا اپنا بیانیہ دے چکا ہوں، لیکن جو اصل بات ہے وہ یہ ہے کہ جناب، تو جو اس میں جو اہم چیز جو میں بیان کرنے جا رہا ہوں وہ یہی ہے کہ جنرل ضیاء قادیانی جماعت کی جو تھنک پیڈ تھی، وہ انہوں نے جنرل ضیاء کو مزید پختہ مسلمان ثابت کرنے کے لیے ڈرامہ رچا دیا کہ یہ جناب جنرل ضیاء پہلا بندہ ہے جس نے یونائٹڈ نیشن میں اپنی تقریر سے پہلے وہاں پر کافروں کو جو اس سیشن میں بیٹھے ہوئے تھے ساری دنیا کے سامنے جو ہے نا وہ تلاوت قرآن پاک سنا دی. اور جو یقیناً جو اس کیا نام تھا اس کا، وہ بھی ایک قادیانی ہی تھا جو ٹی وی کا تھا، چیئرمین پاکستان ٹی وی کا. یہ تو ایک ٹوپی ڈرامہ تھا کہ وہ وہاں جا کے خاموش کھڑا ہو گیا کچھ دیر کے لیے، پیچھے انہوں نے وہ تلاوت چلا دی، لوگوں کو کہہ دیا واہ جی واہ، پورے پاکستان میں مشہور ہو گیا واہ 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 جی. جیسے وہ پاکستان میں ضیاء دور کے اندر یہی ہوتا تھا کہ بڑے بڑے جو غلط لوگ تھے وہ کیا کرتے تھے، حج کرتے تھے یا افغان فنڈ، کیا فنڈ بنایا تھا مہاجرین کی، اس میں جو فنڈ دے دیتا تھا وہ جی شہرت اس کی بہت بلند ہو جاتی تھی جی اس نے یہ کر دیا، یا حج پہ چاہ کے تو باقی یعنی. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں نا اس میں ہمارے معاشرے کا ستیہ ناش کر کے رکھ دیا. تو یہاں جو ہے وہ چیز اب لوگوں نے کہا واہ جی واہ، جنرل ضیاء تو بہت بڑا مسلمان ہے، حالانکہ وہ قادیانی تھا. قادیانی منصوبہ بندی کے تحت یہ سارا کچھ ہوا تھا کہ بھئی یہ پہلا شخص ہے جس نے اسلام کی بات کی وہاں پر یونائٹڈ نیشن میں تلاوت کروا دی ہے، کر دیا. حالانکہ سمپل سی بات ہے، آج بھی بہت سارے ماچوت جو سو کالڈ دانشور بنتے ہیں وہ بھی یہ مثالیں دیتے ہیں. تو جاؤ یونائٹڈ نیشن کے پاس جاؤ کہ کہو کہ بھئی آپ کا ادارہ ہے اور اس میں کیا یہ واقعے کی آپ ذرا ہمیں ریکارڈ تو دیں. صفر، وہ کوئی وجود ہی نہیں ہے اس چیز کا. تو اب جماعت قادیانی اس وقت جو ہے 80 کی دہائی میں یہ بھول گئی کہ یہی دعویٰ جو ہے وہ قادیانیوں نے چودھری محمد ظفر اللہ جو فارن منسٹر تھا پاکستان کا، اس کے بارے میں کیا تھا. تو یہ ایکچولی ریپیٹ ہوا یہی دعویٰ جب ضیاء نے بھی کر دیا. تو اس کے پیچھے ذہن کون سا تھا؟ قادیانیوں کا. تو یہ قادیانی کہہ رہے ہیں کہ جی ان کے ربوہ کے جو ہے وہ 1954 کا جو ان کا ہے 14 اکتوبر 1954 کا جو ہے وہ
الفضل، اس کے مطابق چودھری محمد ظفر اللہ خان نے جنرل اسمبلی میں اسلامی دعاؤں کے ساتھ اپنی تقریر شروع کی۔ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلا موقع۔ آپ ضیاء الحق کی تقریر پر چلے جائیں، یہی متن پاکستان کے اخباروں نے دیا تھا کہ اقوام متحدہ کی تاریخ میں پہلا موقع۔ اچھا، مزیداری کی بات یہ ہے، ضیاء الحق نے جب یہ دعویٰ کیا تھا تو ضیاء الحق کے اس دعوے کی جماعت قادیانی نے نفی نہیں کی۔ اٹھ دینا وہ کہہ دے بکواس کر رہا ہے، یہ ہمارا قادیانی چودھری محمد ظفر اللہ خان تھا جس نے 1954 میں قومی اسمبلی میں جو ہے نا اسلامی شاعر اور اسلامی دعاؤں کے ساتھ اپنی تقریر شروع کروائی تھی، جو اقوام متحدہ کی تاریخ میں یہ پہلا واقعہ تھا۔ ضیاء جھوٹ بول رہا ہے، لیکن کیونکہ منصوبہ بندی ہی ضیاء الحق کے لیے جو ہے قادیانیوں نے یہ تیار کی تھی، اور وہ بھی قادیانی تھا۔ فرق صرف یہ تھا، چودھری ظفر جو تھا وہ کھلا قادیانی تھا، اور جماعت قادیانی کے تعاون سے جنرل ضیاء کی قادیانیت کے اوپر پردہ رہا، اور اللہ کے فضل سے آغا وسیم نے یہ جو ہے یہ جھوٹ بے نقاب کر دیا کہ ضیاء الحق کی اصلیت یہی تھی کہ وہ قادیانیوں، اس نے قادیانیت کی، مرزا قادیانی، مرزا مسرور، مرزا ناصر، مرزا طاہر، مرزا تمام مرزائیوں سے زیادہ اس نے خدمت قادیانیوں کی ہے۔ اور یہ ماچو جھوٹ بولتے ہیں، وہ کیا طاہر احمد پٹی جھوٹ دی ہٹی، بڑا بینچو جھوٹ بولتے ہیں ہر وقت یہی کہ جی جنرل ضیاء جو ہے نا اینٹی قادیانی تھا۔ اور دلیا اس کا دادا جو تھا وہ تمہارے مرزے کا فالوور تھا، اس کا باپ تبلیغ کیا کرتا تھا قادیانیوں کی، اور تمہارا وہ مرزا کیا تھا، امیر جماعت سرگودا، ایڈوکیٹ مرزا کیا ہے، اس کے تو یارانہ تھا ضیاء کی ماں کے ساتھ۔ بینچو دو اتنے کہ کہاں تک چیزوں کو چھپاؤ گے۔ یہ اور بات ہے کہ پاکستان میں آپ کو جو ہے نا آپ کے دعووں پہ تحقیق نہیں ہوئی، ورنہ بہت پہلے آپ لوگ رسوا ہو چکے ہوتے۔ تو جھوٹ بولتے ہیں، سارے جھوٹ، سب جھوٹ۔ جب بھی مرزائی یہ ضیاء الحق کو جو ہے نا اینٹی قادیانی کے طور پر پیش کرتے ہیں، اور ایک کٹر مسلمان جو قادیانیوں کے بہت مخالف تھا یہ وہ، تو میں نے بارہا کہا ہے یار تم اتنے کیا ٹائم ویسٹ کرتے ہو ضیاء الحق کے اوپر، تمہارا اپنا ہی آدمی تھا۔ اور کیا وہ بٹی ہے، کوئی صدیقی ہے، کوئی جاوید ہے، کوئی کچھ، یہ آج کل سوشل میڈیا پہ چھائے ہوئے ہیں اور ایک بھی بات کا جواب نہیں دے سکتے۔ ضیاء الحق کا منڈا زندہ ہے، اس کو لے آؤ سامنے۔ اس سے میں صرف یہ پوچھتا ہوں کہ یہ جو دسمبر 1941 میں جلسہ قادیان میں جو لکھا ہوا ہے 69 نمبر پر، جنہوں نے بیعت کی قادیانی مرزا بشیر کی، فہرست کے 69 نمبر پر لکھا ہوا ہے محمد ضیاء الحق، سکنا جلندر۔ اور کیا یہ وہ بندہ ہے جو تیری ماں پر چڑھا تھا، جس کے تو نفتے کی پیداوار ہے، یا تیری ماں کسی اور سے منہ کالا کرواتی رہی ہے؟ اعجاز الحق، اوے اپنے قادیانیوں کو یہ تو لے کے آ جاؤ، بھی دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے گا۔ اور یہ کوئی راکٹ سائنس ہے؟ یہ کوئی مسئلہ کشمیر ہے؟ یہ مسئلہ فلسطین ہے کہ حل نہیں ہو سکتا؟ اتنی غیرت مند ہے نا وہ جماعت قادیانی، تو لائے اس کے داماد کو، لائے اس کی بہو کو، لائے ان کے بچوں کو، اور کہیں کہ جی آپ مرزا کو کیا سمجھتے ہیں، لعنتی سمجھتے ہیں کہ نبی سمجھتے ہیں، اور دودھ کا دودھ پانی کا پانی اسی وقت ہو جائے گا۔ تم بہنچو تو جھوٹ بولتے رہتے ہو، ضیاء نے یہ کر دیا وہ کر دیا۔ ضیاء نے تو تمہیں جو ہے نا آکسیجن دی تھی،
تمہارے کہنے کے اوپر اس نے سب سے بڑا جو ہے اینٹی قادیانی جو پاکستان کی تاریخ میں شخص نکلا ہے وہ بھٹو تھا. یہ سارا اس کا بھی میں جواب دوں گا اس ماں چود بڈھے مرزئی کیا نام ہے رامے نہیں مبشر حسن, وہ ماں چود قادیانی آ کے جھوٹ کہتا ہے یہ فیصلہ تھا, یہ تو پہلے سے طے شدہ تھا. اور تیری ماں کا جھوٹ تو 1973 میں جو ہے وہ آئین جس میں تمہارا بھی سامنے سے تمہارے سامنے بھی بنا, اس میں تو کیا ہے, اس میں تو لکھا ہوا ہے کہ جناب یہ جو ہے وہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کسی بھی شخص کو کسی فارم میں نبی مانتا ہے وہ جو ہے وہ دائرہ اسلام سے خارج ہے, اور جس کو جو ہے نبی یا مجدد ماننے والا بھی کافر ہے. اس وقت کون سا فیصلہ تھا جنانے, پتہ نہیں تو کنی بچپن دے خیر. تو یہ ایسے ماچود لوگوں کی باتوں کو لا کر پیش کر دیتے ہیں. شاہ فیصل کا پر دباؤ تھا, وہ شاہ فیصل پہن چودا وہ تے مرزیاں دی نو فنڈنگ کردا سی, ماں دا کس تیرا گشتی دا پتر مر کے تو جہنم ہی چلا گیا. تو یہ ساری ایسے فضول وہ باتیں, وہ جناب مرزیوں کے پیچھے نمازیں پڑھتا تھا جس کے تصاویری ثبوت بھی ہیں. یہاں مرزئی کہہ رہے ہیں جی وہ تو یہ دیکھیے جی شاہ فیصل کا دباؤ تھا. شاہ فیصل کے دور سے ہی پہلے تمام بڑے بڑے جو وائٹ کالر جابز تھیں وہ کس کو ملتی تھیں, پاکستانی قادیانیوں کو. آج بھی کلیننگ کی جاب وغیرہ بیچارے مسلمان یا کوئی پنجاب سے گئے یا پشتون ایریا سے گئے وہ غریب لوگ وہاں کام کرتے ہیں, باقی سارا کنٹرول تو وہاں پر قادیانیوں کا ہے. تو یہ خیر بہرحال اس کا میں تفصیل سے جواب دوں گا. اس کی یہ جو مبشر حسن قادیانی بہن چود جھوٹ بولتا ہے حرام زادہ. چلیں خیر, تو یہ کیا کہتے ہیں, یہ لوگ تو جھوٹ بولتے ہیں, ہر چیز پہ جھوٹ, ہر چیز پہ جھوٹ. بہن چودو کچھ تو شرم کرو. وہ کبھی ایئر کماڈور جنجوا جو ہے محمد خان جنجوا, وہ پکا جدی پشتی قادیانی, جب وہ بھی 51 کی سازش جو قادیانیوں نے بنائی تھی وہ اس میں گرفتار ہوا تو آپ نے واضح اعلان کر دیا وہ تو قادیانی نہیں ہے. اور وہ اپنی کتاب میں کیا لکھ رہا ہے کہ میری جدی پشتی قادیانی ہوں, اس کی اولادیں جاؤ اچھا دو. اب بتاؤ کوئی آدمی جس جو ہے اپنی کتاب میں لکھ رہا ہے کہ وہ قادیانی ہے, اور تمہارا مرزا بشیر کہہ رہا ہے کہ اس کا قادیانیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تمہارے خلیفہ ہیں جو بینچو جھوٹ بولتے ہیں. مرزا ناصر نے جناب آ کر کیا کہا کہ جو مرزے کو نبی نہیں مانتا اس کو ہم کافر سمجھتے ہیں. بعد میں وہ کہتا ہے نہیں جی نہیں, میں میرا مطلب ادھر ادھر کی لگنا شروع ہو گیا. یہ تمہارا تیسرا خلیفہ ہے وہ جھوٹا. پھر اس کے بعد یہ اس کی تقریر سن لو کیا کہہ رہا ہے یہ مرزا طاہر, اس بہن یار حد ہوتی ہے جہالت کی اور جھوٹ بولنے کی. اتنا ننگا جھوٹ, اتنا ننگا جھوٹ. وہ کہہ رہا ہے کہ جناب چودھری ظفر جو تھا وہ یونائٹڈ نیشن کے اندر, اقوام متحدہ کے اندر 5 گھنٹے کی تقریر کیا کرتا تھا. در فٹا منہ پہن چودہ تین میں تھلے بٹھا کے جتیاں مارا کواری ہے. اوے آئے تیری میں پہنوں کی وہ بٹی طاہر پٹی جے پیز آئے تھے ثابت کر کہ کس دن انہوں نے 5 گھنٹے تقریر کی تھی یونائٹڈ نیشن میں. آپ بہن چودو اتنی شرم نہیں ہے تم لوگوں کو؟ 5 اچھا یہ خلیفہ کا حال ہے کہ وہ واضح جھوٹ بول رہے ہیں اور ان کو کوئی پوچھنے والا نہیں. اس طرح سے قوم گمراہ نہیں ہوگی تو کیا ہوگی؟ یہ تو فرض بنتا تھا یہ جو اربوں روپے مولوی ماں چودہ نے بنا لیے ہیں ختم نبوت کے نام پر غریب بچوں کو مروا کر وہ حرام زادہ لنگڑا ہو یا کوئی دوسرے تیسرے ہوں, یہ سب ایک ہی قادیانی پیٹرن پر کام کرنے والے لوگ ہیں. تو انہوں نے تو کوئی بات نہیں کی, چپ کر کے سن کے آرام سے بیٹھ کے. تو میں نے دیکھا, میں نے کہا یار
یہ تو اٹ از ناٹ پاسبل. یہ اتنی اب سمپل چیز ہو گئی ہے جو میں نے تحقیق کی, مجھے پتا تھا یہ جھوٹ بول رہا ہے, لیکن بہتر یہ ہوتا ہے کہ آدمی پھر بھی ڈبل چیک کر لیا کرے. جناب عالی, اصل حقیقت یہ ہے, یونائٹڈ نیشن کی تاریخ میں سب سے لمبی تقریر کرنے والا جو شخص تھا وہ ہندوستان کا کرشنا مینون جو تھا. وہ اس نے 24 جنوری اور 23 جنوری اور 24 جنوری 1957 میں جو تقریر کی تھی کشمیر ڈسپیوٹ کے اوپر, تو وہ جناب 8 گھنٹے لمبی تقریر تھی. 2 دن تک وہ تقریر کرتا رہا. یہ جو ہے یونائٹڈ نیشن میں عام آدمی لکھے یہ گوگل کے اوپر دا لانگسٹ اسپیچ ان یونائٹڈ نیشن, اس کا پورا ریکارڈ آ جائے گا. نہ یہ ریکارڈ میرا شائع کردہ ہے, نہ کہ یہ یونائٹڈ نیشن کا ریکارڈ میں سے آپ کو جو ہے وہ مل جائے گا. اور دوسری لمبی ترین تقریر جو ہے 10 اکتوبر 1960 کو مسٹر سیکو ٹورے, یہ کوئی افریقن پریزیڈنٹ تھا, جس نے 144 منٹ لمبی تقریر کی. تو 2 گھنٹے سے کچھ زیادہ سمجھ لیں نا. اور خراشوف جو تھا, جس نے 23 سپٹمبر 1960 کو, خراشوف جو روس کا کمیونسٹ سوویت یونین کا جو ہے وہ لیڈر بھی تھا, اس کی تقریر کا ریکارڈ آتا ہے کہ اس کی تقریر 140 منٹ لمبی تھی, 2 گھنٹے اور یعنی 2.25 گھنٹے. پھر تیسرے نمبر پر سکارنو انڈونیشیا کا پریزیڈنٹ, جس کی تقریر 121 منٹ کی تھی. پھر اس کے بعد جو ہے کرنل قذافی کی تقریر کا نمبر آتا ہے, جس جو 96 منٹ کی تھی. اور اسی طرح سے اب آپ مجھے بتائیں, یہ مرزا طاہر کہہ رہا ہے کہ 5 گھنٹے تقریر کرتا تھا وہ. یہ کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہا ہے, کتنا بڑا سفید جھوٹ بول رہا ہے. اور یہ ماچود کہتے ہیں کہ یہ اللہ کی طرف سے قائم کردہ خلیفہ ہے. اور آپ پٹی کی بول رہے ہیں, بڑیاں اچھل کے گلا کرنا ہے. اور کواری ہے ادھر بھی نظر پا, جو خلیفہ اتنا بلنٹ جھوٹ بول رہا ہے آج کے دور میں, جہاں انفارمیشن مجھ جیسے بندہ بھی اگر چاہے تو اس کو بھی رسائی ہو جاتی ہے. شرم تمہیں نہیں آتی؟ کیونکہ ٹیٹ ہو نا, جھوٹ بول دے جاؤ. تو اب انسان کو خود شرم آ جاتی ہے یار کہ میں ایسے سفید جھوٹ بول رہا ہوں جن کا قیام ہی نہیں ہے, جن کا وجود ہی نہیں ہے. اور تم کہہ رہے ہو کہ جی ہمارے خلیفہ کو اللہ گائیڈ کرتا ہے. تو اللہ جھوٹ کی ترغیب دیتا ہے کہ اپنے ہی جنجوے کو بول دو کہ نہیں جی یہ تو قادیانی نہیں ہے, جبکہ وہ لکھ رہا ہے کہ میں قادیانی ہوں. اپنے ہی جو کیا نام ہے ضیاء کو, جو خاندانی قادیانی ہے, ابتدائی خاندانی قادیانیت میں داخل ہونے والا گھرانہ ضیاء اللہ کے بزرگوں کا, جس کی سارا میں نے بتایا کہ آگے پیچھے قادیانیت ہی قادیانیت ہے. اس کی بیوی اور اس کی بیوی یوگنڈا کے اندر قادیانیت کی تبلیغ کیا کرتی تھی. لیکن اساں مولوی کی بات سن لی, او جی ضیاء الحق بڑا پینچود مائی حق جو تھا وہ بہت بڑا یہ تھا وہ تھا, بس اس کے اوپر یقین کر لیا.
یار شریعت کا حکم یہ ہے کہ اوپن قادیانی کو آپ نے کہہ دیا کہ جناب علی یہ ڈاکٹر سلام جو ہے پہلا مسلمان ہے جس نے نوبل پرائز لیا، اس وقت کوئی ماچو مولوی نہیں بولیا یار لائیو ٹی وی کے اوپر 79 کی بات ہے، کوئی 1000 پہلے کی بات نہیں ہے. وہ مولوی آج بھی زندہ ہیں جنہوں نے یہ لائیو تقریر سنی ہے، لیکن نہیں بولیں گے. جنرل ضیاء نے جناب کیا اخباروں تک میں آ گیا کہ وہ کیا روشن قادیانی نہیں اوپن قادیانی، جس کا باپ لاہوری جماعت کا سربراہ تھا یا خلیفہ تھا ڈاکٹر سعید خان، اس کا بیٹا جب کینسر سے مر گیا، جو کہ جس کو بھٹو نے نکال دیا تھا فوج سے کہ وہ قادیانی تھا، وہ کمانڈر تھا اس کا ککول اکیڈمی کا. تو ضیاء الحق نے جس دن بادشاہ بنا ہے پاکستان کا بادشاہ، بلکہ بادشاہ سے بھی زیادہ اختیارات تھے اس کے بینچوت کے، تو جناب اس نے پہلا یہ کام کیا کہ قادیانی مشہور قادیانی جو بھٹو نے نکالے تھے ان کو ترقی دے کے کر دیا. لیکن کیونکہ ہماری تحقیق کوئی نہیں ہے، بس جو کہہ دیا مولوی نے اس کو سچ مان لیا، اور مولوی نے قادیانی سے پیسہ پکڑ کے جو ہے وہ سچ کو ایک طرف کر کے وہ جو پروپوگنڈا اور یہ اس قسم کی وہ آگے کر دیں. تو یہ واضح چیزیں جو ہیں. اس کے بعد کیا اخبار تک میں آ گیا کہ جناب وہ وہاں پر عثمان بلاک میں جا کے اس نے اس کی تعزیت کی ہے، اس کی قبر پر حاضری دی ہے ضیاء الحق نے. یعنی کس کے جو اوپن قادیانی تھا، کوئی پہنچود جنہوں نے یہ اربوں روپے جمع کیے ہوئے ہیں ختم نبوت تنظیم کے نام کے اوپر، ان ماں چودوں میں سے کوئی بھی نہیں بولا. آج اگر 40-50 سال بعد آغا وسیم بول رہا ہے اور یہی بہن چود لوگ جو ہیں میری مخالفت کر رہے ہیں، شیم، ڈوب مرو بہن چودو. تو جاؤ قادیانی جماعت میں چلے جاؤ. بہتر تو یہ ہے اس طرح سے جو ہے وہ منافقانہ طریقہ نہ اپناؤ. تمہیں وہ کینیڈا بھی بھیج دیں گے، تمہیں وہ لندن میں بھی بھیج دیں گے، تمہارے یہاں بچوں کو ڈی ایس پی بھی بنا دیں گے اور کسی کو جرنیل بھی بنا دیں گے. وائی آر یو ویسٹنگ یور ٹائم؟ جاؤ ختم نبوت کی تنظیم میں چھوڑ کے تو ادھر جا کے قادیانیت کی خدمت کرو. ایسے ہی غریب بچوں کو مروا رہے ہو ماں چودو، خود قادیانیوں کے ساتھ ملے ہوئے. تو میں یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سب مکمل جھوٹ بولتے ہیں. اب ہے کوئی قادیانی ماں چود جو آ کے میری بات کا جواب دے کہ مرزا طاہر جو ہے سچ بول رہا ہے کہ جھوٹ بول رہا ہے کہ قادیانی جو ہیں وہ کیا کتنے 5 گھنٹے اس نے یونائٹڈ نیشن میں تقریر کی، اور شرم تمہیں نہیں آتی؟ یہ ہوتے ہیں خدا کی طرف سے گائیڈڈ جو تم کہتے ہو جی خلیفہ، کہ ان کو علم بھی اللہ دیتا ہے، یعنی جھوٹ کا علم دے گا اللہ، معاذ اللہ، لعنت تم پہ بہن چودو. تو یہ دیکھیے میں ایک چھوٹی سی بات صرف اس لیے بتا رہا ہوں کہ یہ کتنے منافق ہیں کہ جھوٹ بولتے ہوئے یہ بھی نہیں خیال کرتے کہ اس کے اندر کوئی رکھ رکھاؤ ہونا چاہیے کہ یار اتنا جھوٹ بولیں کہ چلو تھوڑی بہت سمجھ آ جائے. کہاں 5 گھنٹے، یعنی کئی بار انہیں 5 گھنٹے تقریر کی ہوگی. تو پھر یونائٹڈ نیشن والوں کے پاس جا کے قادیانی کہے نا کہ انہوں نے سارا ریکارڈ غلط کیوں لکھا ہے. اصل میں تو وہ کرشنا میمون کے بعد جو ہے وہ سب سے زیادہ لمبی تقریر 5 گھنٹے کی وہ دلہ کیا کرتا تھا. بولو نا پھر انہوں نے جا کے پٹو پھر. تو اتنے بینچے جھوٹ، اتنے جھوٹ، تو ان کو شرم نہیں آتی. اور اسی کے اوپر وہ لبرل بھی آ جائیں گے، یہ بھی ہو جی قادیانیوں کا تو کیا کہنا جی، یہ بڑے ہی تہذیب یافتہ ہیں، جھوٹ ان سے کوسوں دور ہے، اتنے پرامن ہیں، اتنے پرامن ہیں کہ انسانیت کے سارے بینچوز کو فوج میں داخل کر دیتے ہیں. فوج کا کیا کام ہوتا ہے؟ قتل و غارت ہی ہوتی ہے نا. ایک طرف ماچو جہاد کو جو ہے تم لوگ کہتے ہو کہ وہ اٹھ چکا ہے، دوسرے سارے فوجیوں کو اپنے بندوں کو آفیسر بنا رہے ہو.
احمدیہ یونٹ بن رہی ہے، وہ فرقان یونٹ بن رہے ہیں، پتہ نہیں ٹریننگ اسلحے کی آج بھی ان کو وہاں دیتے ہیں. یہ تو پاکستان کے اندر مولوی راج ہے، قادیانی راج ہے، اسی لیے یہ سب چل رہا ہے، اور مولوی آپ کے پارٹنر ہیں. ورنہ اگر کوئی خود مختار ریاست ہو تو میں دیکھنا وہاں کہ ایک ربوہ ایک ایسا انڈیپینڈنٹ وہ شہر کیسے نہیں اوپن ہوتا. چک کے ان کی تلاشیاں لو، یہاں سے پتہ نہیں کیا کیا ویپنز نکلیں گے، اور یہ ویپن استعمال ہوں گے مسلمانوں کے خلاف، بالکل ہوں گے. اس میں مولوی بھی ان کو جوائن کریں گے، ہاں جی چلو آؤ. تو یہ حالت ہے اس ملک کی کہ واضح طور پر اب میں بتا رہا ہوں، نہ تو یہ مبشر لقمان ہے، نہ وہ مسعود ہے، کیا نام ہے، مسعود وسط اللہ خان مسعود، اور یہ سارے ماچود قادیانی ہیں. ان میں سے کوئی بھی آ کے میری اس بات کا جواب نہیں دے گا کہ یہ مرزا طاہر جھوٹ بول رہا ہے کہ سچ بول رہا ہے. جب سچ بول رہا ہے تو ثابت کرو بہن چودو. تو یہ بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو قوم کو سمجھ نہیں ہے، واضح جھوٹ بولتے ہیں اور ان کو گرفت کرنے والا کوئی نہیں ہے. سب لوگ خاموش ہو کے بیٹھ جاتے ہیں ہاتھ پہ ہاتھ، اور وہی چیز جو ہے وہ پھر سچ سمجھی جاتی ہے. تو ان کو ایکسپوز کریں. یہ اب وقت نہیں ہے کہ ان کے جھوٹ سن لیے. مرزے کو تو ایک طرف چھوڑ دیں، وہ تو اس نے جو لکھا جو کچھ کیا وہ تو ایکچولی فیلئر ہے. کہ جو ان کا ارادہ تھا کہ بہت زیادہ تعداد میں لوگ قادیانی ہو جائیں گے تو پھر ہم قادیانی ریاست بنا لیں گے ایک، وہ اس میں تو کیونکہ بہت زیادہ لوگ بہت بڑی تعداد میں قادیانی نہیں بنے، یہ اس میں تو ناکام ہو گئے. لیکن انہوں نے انتہائی اقلیت میں رہتے ہوئے جو ہے پاکستان کی ریاست کو کنٹرول میں کر لیا، اور اس پہ کوئی نہیں بولتا. تو یہ ان کے جھوٹ کو ایکسپوز کرنا، ان کے جو اسٹیٹ کے اوپر کنٹرول ہے اس کو ایکسپوز نہ کرنا، میں سمجھتا ہوں ختم نبوت ناموس رسالت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ غداری ہے. اور اس میں ہمارے مولوی سب سے بہن چود آگے ہیں یہ اس غداری میں. یہ تمام کے تمام مولوی جو ہیں سزا ان کو سخت سے سخت دینی چاہیے. جہنم میں تو ہوگی ان کے ساتھ، لیکن یہاں پر بھی ٹو ٹیچ لیسن کہ یہ ہوتا ہے جو نبی کے نام کے اوپر جنہوں نے غداریاں کی ہیں ان کو ہم نے سپیئر نہیں کرنا. یہ ہے مولوی بہن چود، نہیں بولیں گے، نہیں ساتھ دیں گے میرا. تو جناب یہ بتانے کا مقصد یہ ہے کہ اب کوئی قادیانی وہ طاہر بٹی ہو، جاوید ہو، یہ فلانے، یہ کوئی صدیقی کینیڈا میں ہوتا ہے، اگر اپنے باپ کی ہی سٹ ہیں تو آئیں بتائیں کہ یہ مرزا طاہر نے جو دعویٰ کیا ہے کہ چودھری فلاں فلاں جو ہے وہ 5 گھنٹے تقریر کیا کرتا تھا، یہ سچ ہے کہ جھوٹ ہے. اور جن کا خلیفہ میں جو اتنا بڑا جھوٹ بول رہا ہے تو اس کے چھوٹوں کی کیا بات ہوگی. حضرت مسلم موعود نے اس کا آغاز کیا، اور چودھری ظفر اللہ خان صاحب نے یونائٹڈ نیشنز یعنی اقوام متحدہ میں مسئلہ فلسطین کی ایسی پیروی کی کہ اس کی کوئی نظیر آپ کو کہیں تاریخ میں نہیں ملے گی. حیرت انگیز فصاحت و بلاغت سے 5 گھنٹے آپ نے تقریریں کی ہیں. اور ایک ایسا موقع تھا جبکہ امریکہ اور اسرائیل کی جو بننے والا تھا ابھی اسرائیلیوں کی سازش سے تمام انتظامات مکمل ہو چکے تھے کہ یونائٹڈ نیشنز میں جب یہ مسئلہ پیش ہوگا تو بھاری اکثریت فلسطین کے قیام کے حق میں ووٹ دے گی. اس وقت ظفر اللہ خان اٹھے ہیں تقریر کے لیے، اور فی البدیہہ ایسی تقریر کی ہے کہ مسلمان جتنے بھی نمائندے تھے وہ جوش سے اٹھتے تھے بار بار، اور بعض روتے ہوئے آپ کے ہاتھوں کو چومتے تھے. ظفر اللہ خان، تم نے اسلام اور فلسطین کی حمایت کا حق ادا کر دیا. اس
کے اوپر جو تبصرے چھپے ہیں بعد میں وہ بہت زیادہ ہیں، میں ان کی تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، میں صرف اتنا بتا دیتا ہوں کہ امریکہ اور صہیون کی پوری کوششوں کے باوجود اس وقت کے نمائندگان جو یونائٹڈ نیشنز میں موجود تھے، ان کی اکثریت توحید الفرقان خان صاحب کے دلائل سے متاثر ہو گئی۔ اگر اس وقت ووٹ لے لیا جاتا تو فلسطین کے قیام کا ریزولوشن پاس ہونا ناممکن تھا۔ اس وقت جیسے